اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کفن کے احکام بیان ہو رہے تھے، آج حنوط کے احکام بیان ہونا ہے، یعنی میت کے اعضائے سجدہ پر کافور ملنا، اسے حنوط کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 591۔ غسل دینے کے بعد واجب ہے کہ میت کو حنوط کیا جائے، یعنی اس کی پیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر کافور اس طرح ملا جائے کہ کچھ کافور اس پر باقی رہے، خواہ کچھ کافور بغیر ملے باقی بچے، اور یہ مستحب ہے کہ میت کی ناک پر بھی کافور ملا جائے۔ کافور پسا ہوا اور تازہ ہونا چاہیے، اور اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو زائل ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو کافی نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ غسل دینے کے بعد میت کو کافور ملنا، یعنی اس کے اعضائے سجدہ پر کافور لگانا، اتنا کافور لگایا جائے کہ کافور ملنے کے بعد اس کے اعضائے سجدہ پر کافور اچھے سے لگ جائے اور تھوڑا تھوڑا باقی رہ جائے۔ اور اگر یہ تو واجب تھا کہ کافور اس کے اعضائے سجدہ پر لگانا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا کافور بچ جائے تو مستحب ہے کہ اس کی ناک پر بھی کافور لگا دیا جائے، کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ناک بھی سجدے میں ٹکتی ہے، ناک بھی سجدے میں خم ہوتی ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ اس پر کافور ملا ہی جائے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ وہ بچنے کے بعد کافور اس پر مل دیا جائے۔ اور یہ کافور پسا ہوا ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے۔ اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ تازہ کافور ہی ہونا چاہیے جس میں خوشبو باقی ہو۔ مسئلہ نمبر 592۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ کافور پہلے میت کی پیشانی پر ملا جائے، لیکن دوسرے مقامات پر ملنے میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ جب میت کے اعضائے سجدہ پر کافور ملا جائے تو سب سے پہلے پیشانی پر کافور ملا جائے، اس کے بعد کسی بھی اعضائے سجدہ پر ملا جا سکتا ہے، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے پیشانی پر کافور ملیں گے، پھر دونوں ہتھیلیوں پر، پھر دونوں گھٹنوں پر، پھر دونوں پیر کے انگوٹھوں پر، اور بچ جانے کے بعد مستحب یہ ہے کہ ناک پر بھی کافور مل دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 593۔ بہتر یہ ہے کہ میت کو کفن پہنانے سے پہلے حنوط کیا جائے، اگرچہ کفن پہنانے کے بعد یا کفن پہنانے کے دوران بھی حنوط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد جب میت کو رکھا جاتا ہے کہیں الگ ہٹا کر، تو اسی وقت میت کو حنوط کرا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص میت کو کفن پہنانے کے درمیان حنوط کرانا چاہتا ہے یا کفن پہنانے کے بعد حنوط کرائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 594۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ رکھا ہو تو اسے حنوط کرانا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے جائے اور وہ احرام کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں اسے حنوط کرانا جائز نہیں ہے، یعنی اس کے اعضائے سجدہ پر کافور نہیں ملا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 595۔ ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا ہو اور ابھی اس کی عدت باقی ہو، اگرچہ خوشبو لگانا اس کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو اسے حنوط کرانا واجب ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت جس کا شوہر مر جائے اور ابھی اس کی مدت مکمل نہ ہوئی ہو، عدت میں ہو، اور وہ عورت بھی انتقال کر جائے، مر جائے، تو ایسی صورت میں اسے حنوط کرانا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ عورت زندہ ہو اور اس کا شوہر مر چکا ہو، عدت بھی پوری نہ ہوئی ہو، تو اسے خوشبو لگانا حرام ہے۔ وہ عورت عدت پوری ہونے سے پہلے خوشبو نہیں لگا سکتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
لیکن مرنے کے بعد اس عورت کو حنوط کرایا جائے گا، یعنی اس کے اعضائے سجدہ پر کافور ملا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 596۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت کو مشک، عنبر، عود اور دوسری خوشبو نہ لگائی جائے اور انہیں کافور کے ساتھ بھی نہ ملایا جائے۔ یعنی یہاں پر بیان یہ کر رہے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی میت کو حنوط دینا چاہتا ہے تو کافور میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی خوشبو نہ ملائی جائے، یا پھر کسی اور خوشبو سے، اگر کافور نہ مل سکتا ہو تو کسی اور خوشبو سے اسے حنوط نہیں کرایا جا سکتا، یعنی کوئی اور خوشبو میت کو نہیں لگائی جا سکتی۔ مسئلہ نمبر 597۔ مستحب ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی خاک شفا کی کچھ مقدار کافور میں ملا لی جائے، لیکن اس کافور کو ایسے مقامات پر نہیں لگانا چاہیے جہاں لگانے سے خاک شفا کی بے حرمتی ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ خاک شفا اتنی زیادہ نہ ہو کہ جب وہ کافور کے ساتھ مل جائے تو اسے کافور نہ کہا جائے۔ اس مسئلے میں بیان یہ ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب میت کو حنوط کرایا جائے، یعنی کافور میت کے اعضائے سجدہ پر ملا جائے، تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا بھی ملا لی جائے، یہ مستحب ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جب میت کو حنوط کرایا جائے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تھوڑی سی ایسی خاک شفا کہ جس میں کافور ملا کر میت کی پیشانی اور دونوں ہاتھوں پر مل دیں۔ جس کافور میں خاک شفا ملی ہو اس کو انگوٹھے پر نہ لگایا جائے، کیونکہ اس سے بے حرمتی ہونا ثابت ہوگی، لہٰذا جب خاک شفا کافور میں ملا دی جائے تو وہ کافور میت کے پیر کے انگوٹھے اور گھٹنوں پر نہ لگائی جائے۔ لیکن خاک شفا ملی ہوئی خوشبو یعنی کافور وہ پیشانی پر اور دونوں ہتھیلیوں پر ملا جا سکتا ہے اور ناک پر بھی ملا جا سکتا ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اس کافور میں اتنی زیادہ مقدار میں خاک شفا نہ ملائی جائے کہ اسے کافور نہ کہا جائے، دیکھنے والا اسے کافور نہ کہے، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی خاک شفا کافور میں ملانی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 598۔ اگر کافور نہ مل سکے یا فقط غسل کے لیے کافی ہو تو حنوط کرانا ضروری نہیں ہے، اور اگر غسل کی ضرورت سے زیادہ ہو لیکن تمام یعنی 7 اعضاء کے لیے کافی نہ ہو تو احتیاط مستحب کی بنا پر چاہیے کہ پہلے پیشانی پر اور اگر بچ جائے تو دوسرے مقامات پر ملا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کافور میسر نہ مل سک رہا ہو تو ایسی صورت میں میت کو حنوط کرانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کافور اتنا ہو کہ صرف غسل کرایا جا سکتا ہو تو غسل کرایا جائے گا اور میت کو حنوط نہیں کرایا جائے گا۔ لیکن اگر غسل کرانے کے بعد کافور بچ جائے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے پیشانی پر کافور ملا جائے گا، اگر بچ جائے تو اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پیر کے انگوٹھوں پر ملا جائے گا۔ لیکن اگر کافور میسر ہو اور کافور موجود ہو تو واجب ہے کہ 7 اعضاء پر کافور ملا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کافور موجود ہی نہ ہو، مل ہی نہ سک رہا ہو، تو ایسی صورت میں حنوط ضروری نہیں ہے۔ اگر کافور موجود ہے تو واجب ہے کہ حنوط کرایا جائے، یعنی کافور ملا جائے۔ مسئلہ نمبر 599۔ مستحب ہے کہ درخت کی 2 تر و تازہ ٹہنیاں میت کے ساتھ قبر میں رکھی جائیں، جسے جریدتین کہتے ہیں۔ وہ جریدتین اگر بیری کی لکڑی کی ہوں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر بیری کی لکڑی کی جریدتین نہ مل سک رہی ہوں، یعنی 2 ٹہنیاں نہ موجود ہوں، تو کسی بھی لکڑی کی تازی لکڑی 2 ٹہنیاں رکھنا مستحب ہے۔ یہ تمام احکام حنوط کے سلسلے میں تھے۔ انشاءاللہ آگے نماز میت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔